تو آخر فجر اور عصر کی کیا خصوصیت ہے کہ اس وقت کے اندر ذکر کرنا زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے اور زیادہ اس کا اجر و ثواب، اس کی کیا وجہ ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فجر اور عصر یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں ملائکہ جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ عصر کے وقت واپس لوٹتے ہیں۔ تو فجر عصر میں یہ فرشتے چونکہ آتے ہیں، اس لیے ان دونوں اوقات میں نماز کی عبادت کے علاوہ ذکر و اذکار تسبیحات جو مسنون کی گئی ہیں، تاکہ ملائکہ جب آئیں تو دیکھیں کہ یہ جو ہے ذکر و اذکار تسبیحات میں مشغول ہیں، اور پھر جب واپس لوٹیں تو اس حال میں لوٹیں کہ وہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح و ذکر و اذکار تحمید میں مشغول ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کے وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گئے تو نماز کی حالت میں تھے اور جب لوٹے تو نماز کی حالت میں تھے۔ تو گویا کہ یہ اس دو وقتوں کے اندر چونکہ ملائکہ چونکہ خود آتے ہیں، اور ملائکہ کا آنا جو ہے ظاہر ہے وہ ایک باعث برکت ہے، اور ملائکہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، گویا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اپنی نیابت دیں۔ تو یہ انہوں نے بات کہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک جو حاکمانہ جواب دے دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ حاکمانہ جواب ہے۔ اس کو اجمالی جواب بھی کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ لوگ دو ٹوک ایک لفظ کہہ دیتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، بات ختم۔ یہ حاکمانہ جواب۔ اس کے بعد حکیمانہ جواب دیا۔ حکیمانہ جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ حکیمانہ جواب سن کے چپ تو ہو گیا سامنے والا، لیکن دل کے اندر بھی خرش باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکیمانہ جواب دیا، جس کو تفصیلی جواب کہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام و ملائکہ کا مناظرہ کروا دیا، دونوں کو علم سکھایا، اور پھر دونوں سے وہ علم کا سوال کیا کہ پتہ چل جائے کہ ملائکہ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو جو خوبی صلاحیت حاصل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ چاچے وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کا اسماء سکھا دیے، اور اس کے بعد جب سوال کیا تو آدم علیہ السلام نے فر جواب دے دیا، اور فرشتے ہکا بکا دیکھتے رہ گئے، بلکہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ اللہ تو جتنا علم ہمیں دیتا ہے بس وہی ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے اندر اس سے زیادہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ تھا حکیمانہ جواب۔ اب دو جواب ہو گئے۔ اب حکیمانہ جواب ہونے کے بعد اب یہ بھی خارج باقی رہ سکتی ہے کہ اب فیوچر میں دیکھیں گے کہ یہ آدم جو ہے وہ اتنا تابعدار بندہ بن کے رہتا ہے یا نہیں، تسبیح اور تقدیس کرتا ہے نہیں۔ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم تو تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس امید پہ آدم کو دنیا میں اتارا، یہ اور اس کی ضروریت تسبیح و تقدیس تو تعبید کرے گی، تو کرے گی، یہ تو پتہ نہیں کرے گی کہ نہیں، یہ ابھی شبہ باقی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تیسرا جواب، جس کو مشاہداتی جواب کہتے ہیں، پریکٹیکل، تو پریکٹیکلی اللہ نے دکھا دیا، دیکھو یہ آدم اور آدم ذات جس کے بارے میں تم کہتے تھے ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں، دیکھو یہ آدم ذات باوجود ایسی صفات اور خواہشات کے جو تسبیح و تقدیس کے خلاف ہیں، وہ ان کو کاٹ کر یہ تسبیح تقدیس کر رہا ہے۔ فجر بھی تسبیح کر رہا ہے، عصر بھی تسبیح کر رہا ہے، اور تم آنکھوں سے جا کے دیکھ رہے ہو۔ تو فرشتے اب جب دیکھتے ہیں تو یہ مشاہداتی دلیل ہے، مشاہدہ خود کر کے مان جاتے ہیں کہ واقعی رب کریم مان گئے، آپ نے جو کہا تھا واقعی آدم نے تسبیح تقدیس کر کے دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع پہ مختلف راتوں جیسے لیل القدر میں ملائکہ جو اتارے جاتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے یہ مشاہداتی دلیل۔ گویا کہ حاکمانہ جواب، حکیمانہ جواب، یہ مشاہدانہ جواب جو اللہ دلواتے ہیں کہ ملائکہ خود آ کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ تو آدم ذات اور آدم یہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، ذکر اذکار میں ہے، تو واقعی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو خوبی رکھی تھی وہ انہی میں، وہ خوبی ہم میں نہیں ہے۔ تو یہ مشاہداتی جواب۔ تو اس لیے یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جس میں تسبیح، کیونکہ ملائکہ کے آنے جانے کے اوقات ہیں، اللہ نے وہاں تسبیح مزید اس کے اندر متعین فرما دی، مزید ذکر و اذکار کا اجر رکھ دیا کہ جب تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو ملائکہ خود دیکھتے ہیں کہ بھی ہم اپنی تقدیر تقدیس پہ ناز کرتے تھے، اور یہ لوگ باوجود اس کے کہ ان میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، بشی تقاضے موجود ہیں، یہ سارے تقاضوں کے جال کاٹ کے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان دو موقعوں پہ تسبیح و تقدیس کو مزید جو ہے موجب اجر بنا دیتے ہیں۔ قرآن ہے نا آیت الکرسی، ولا سنۃ ولا نوم، کہ وہ ذات ایسی ہے نہ وہ اس کو نیند آتی نہ اونگ آتی ہے۔ اب آپ کو اونگ آ جائے
آپ کے یار آپ میں تو بہت بڑا عیب ہے, آپ تو اونگتے ہیں, آپ کو نیند آ جائے, یار آپ نے بہت بڑا, آپ تو سوتے ہیں. عیب نہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری سے بھی پاک ہے. اتنی قدرت والی ذات کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں. جب کمزوری نہیں ہے تو نقص اور عیب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب سبحان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ ذات جو ہر کمزوری سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سبحان اللہ کہہ کے سبحان کے عنوان سے جب اس موضوع کو ذکر فرمایا تو کائنات انسانی کو یہ اعلان کر دیا کہ سنو, اس بندے کو جو آسمانوں کی سیر کروانے والی ذات جو ہے وہ ہر کمزوری سے پاک ہے. تم یہ شبہ نہیں کرنا کہ یار آسمانوں پہ کیسے چلے گئے, یار اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا, یار یہ راتوں رات معمولی حصے میں کیسے ہو گیا. اللہ فرماتے وہ خود نہیں گئے بلکہ میں لے کر گیا ہوں, اور میری ذات ایسی کہ ہر کمزوری سے پاک ہے, میں ہر چیز پر قادر ہوں. اس لیے انداز ایسا اختیار کیا کہ بعد میں کسی کو اس موضوع کے انکار کی گنجائش ہی نہ رہے. سبحان اللہ. مجھے یاد آ گیا کہ 95 کی بات ہے, میں انگلینڈ میں گلاسکو کے اندر بیان کر رہا تھا جامع مسجد میں. تو بعد میں سوال جواب ہوا, معراج کا موقع تھا, ایک شخص کھڑا ہو گیا, سائنٹسٹ تھا, وہ مسلمان تھا. کہنے لگے سر ایک کوشچن ہے. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر عالم بالا, اتنی لمبی طویل, یہ ایک انسان, یہ جسم خاکی والا انسان نہیں جا سکتا. ہمارے سائنس کا اصول یہ کہتا ہے کیسے جا سکتا ہے. پھر بیچ میں ایسے طبقات آتے ہیں, طبقہ ضمیریہ, طبقہ ناریہ, اس میں کیسے گزرے گا. پھر کھلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں براق کے اوپر کھلا بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں. بھائی آج تو بڑے بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں, چاند گاڑیاں بنائی جاتی ہیں, ہوا کے تھپیڑوں سے بچا جاتا ہے, پھر جا کے تو یہ نبی پاک کیسے چلے گئے. تو آپ کا یہ دعویٰ یعنی اسلام کا دعویٰ کہ نبی گئے ہیں, یہ پاسبل نہیں لگتا. اس کا کچھ اور عنوان اور مطلب ہوگا. یہ بات انہوں نے کہی. تو میں نے کہا بھائی یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گئے, میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ نبی گئے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی سے عالم بالا نبی گئے ہیں, میں نے کب کہا ہے. میں نے کہا ہے بھائی کہ یہ نہیں. تو میں کہ نبی نہیں گئے, یہ میں نے کب کہا ہے. کہتے نہیں, یہ تو سارا بیان اس بھی ہو رہا ہے کہ وہ سیرے کی اور یہ دیدار کیا. میں کہ یہ تو کمال ہے. میں نے یہ نہیں کہا گئے ہیں, بلکہ قرآن نے کہا اسرا, لے جائے گئے ہیں. لے جانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے جو سبحان ہے, ساری کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. بندہ گیا نہیں بلکہ بندے کو لے کے گیا. اللہ اکبر. میں کہ اللہ کی قدرت کے تو آپ قائل ہیں, اللہ تو کر سکتا ہے نا. کہتے یس ہاں یہ وہ تو صحیح ہے, یہ تو بلیو ہمارا, اللہ تو قادر ہے. بس میں کہ آپ پرائم منسٹر ٹونی بلیئر اس وقت وزیر اعظم تھا, میں کہ آپ ٹونی بلیئر کی پرائم منسٹر ہاؤس میں جا نہیں سکتے, لیکن اگر اس نے بلایا ہو کہ بھی لاؤ اس کو تو آپ لے جائے جائیں گے نا, پروٹوکول کے ساتھ آپ پہنچیں گے آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. اب آپ کو کہ یار آپ پرائم منسٹر میں گئے, کہتے یار میں کیا گیا, مجھے انوائٹ کیا گیا, مجھے وزیر اعظم خود بلایا. میں کہ جب خود بلایا تو آپ کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے, لیکن آپ خود جانے کی کوشش کریں تو آپ اس کی گلی اور اسٹریٹ کی تک نہیں پہنچ سکتے. تو بس اللہ تبارک و تعالی نے عنوان بھی ایسا اختیار کیا, پاک ہے وہ ذات جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب و کمزوری نہیں ہے. وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو, اسرا لے گئی, تو وہ تو لے جا سکتا ہے نا. اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ لے گیا ان کو, خود نہیں گئے. تو اس لیے اللہ نے کہا اسرا لے گئی اپنے بندے کو. اور اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانا. کیا اسرا یسری اسران کا معنی تو رات کے وقت لے کے جانے کو کہتے ہیں. تو جب اسرا کہہ دیا کہ رات کو لے گئی تو اسرا بعبدی لیلن, تو پھر لیل کو دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ یعنی جب اسرا کہتی رات کو لے جانے کو تو پھر یوں کو کہہ دیا کہ یہ رات کو لے گئی. اصل میں اللہ تبارک و تعالی اس میں ایک اور معجزہ اور کمال بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو لے گئی, لیکن یہ نہیں کہ پوری رات لگ گئی, پورے 12 گھنٹے کی رات لگ گئی, 16 گھنٹے کی رات لگ گئی, 10 گھنٹے نہیں, بلکہ لیلن اس کو نکرہ ذکر کر کے بتا دیا کہ رات کے مختصر حصے کے اندر سارا کمال دکھا دیا. اسی لیے لیلن کو دہرایا کہ کوئی اسرا سے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ پوری رات لگ گئی, 12 گھنٹے کا سفر, چلو ہو سکتا 12 گھنٹے میں تو ہو ہی سکتا کچھ نہیں, فرمایا لیلن. اور اتنا مختصر وقت کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو بیت المقدس کے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی. جس بستر پہ آپ لیٹے ہوئے گئے تھے اس بستر پہ آپ کے لیٹنے کی حرارت موجود تھی. یہ دیکھو یہ ایک اور معجزہ, رات کو تو گئے لیکن اتنے مختصر وقت کے اندر گئے ہیں کہ ایسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, ایسا کمال کوئی نہیں دکھاتا. اس لیے سبحان اللہ اسرا,
اور فرمایا بعبدہ، لے گئے اپنے بندے کو۔ آخر یہ بندہ کیوں کہا؟ وہ تو پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، اور دنیا کے اندر اس وقت ماحول اور معاشرے کے اندر انکار آپ کی نبوت کا ہی ہو رہا تھا۔ بندہ تو سارے مانتے تھے کہ بندہ ہے بھائی، لیکن نبی نہیں مان رہے تھے نا، تو اللہ کو یہاں نبی لکھنا چاہیے تھا۔ اسرا بنبیہ، اسرا برسولہ، یہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ مشرکین مکہ جو آپ کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے اس انکار کی بھی تردید ہوتی کہ نہیں نبی ہے، لیکن وہاں کہا بعبدہ، لے گی اپنے بندے کو۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ یہ اس میں نبی کا ایک اور معجزہ بتلایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ آپ کو جو آسمانوں کی سیر کروائی اور مقام احدی تک جو پہنچایا گیا ہے، یہ نبی کی یہ تواضع اور بندگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے جھکنے والے کو اونچا کر دیا۔ اور اسی لیے اس موقع پہ دو کمال آپ کو عطا کیے، دو کمال۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تواضع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معراج عطا فرما دی، بلندی، اور مخلوق کے سامنے آپ نے تواضع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی آخرت میں شفاعت عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ دونوں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر آپ کو بتلا دیے کہ اس پوری کی پوری انسانیت کی شفاعت آپ کو نصیب ہو۔ یہ جھکنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کی عبدیت کہ بندہ بننا چاہتا ہوں، اس بندگی کے اندر وہ جو کمال تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ کو بلند کی۔ اور یہ وہ بندگی تھی کہ ملک طائف کے اندر جب گئے ہیں تو وہاں پر آپ پر پتھر پڑے، گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا، لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں، نالین کے اندر خون جم گیا۔ یہ حالت ہے۔ اور جبرائیل الصلوۃ والسلام ظاہر ہو گئے اور کہا کہ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا جو فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہے، اس کو آپ جو کہیں گے کرے گا۔ ملک الجبال آ گیا، کہا کہ اللہ کے حبیب حکم دیجئے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تو یہ طائف اور مکہ کے انسان سارے کے سارے پس جائیں گے جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم ڈھایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ یہ میری وہ قوم ہے جو مجھے جانتی نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہیں، اگر مجھے جان جائیں گی تو مجھے مان بھی جائیں گی۔ کہ دیکھو کسی کو ماننے کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے نا۔ اب اس بندے کو جانے تو صحیح، یار اس کا پیچھا کیا ہے، آگا کیا ہے، کیسا علم ہے، کیا ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بارے پورا، اس کے بعد اس کو مانتے ہیں کہ ہاں نہیں بھائی بندہ کمال کا۔ تو نبی نے فرمایا یہ مجھے جاننے کی کوشش ہی انہوں نے کی، جانتے ہی نہیں مجھے۔ یہ کہہ دے یہ غریب آدمی کو نبوت مل گئی، یاری کو بات ہے۔ مکہ کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو نبوت ملی اور یہ طائف کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو نبوت ملی، تمہیں مل گئی بھائی، بہت خوب بھائی۔ اس طرح کی پھبتیاں اڑائیں۔ تو یہ فرمایا کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ اور کیا فرمایا؟ جن بچوں نے پتھر مارے تھے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلبوں کے اندر جو اولادیں ہیں ان کو ایمان عطا فرمائے۔ اور ہوا کہ جن بچوں نے پتھر مارے تھے آپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو آپ نے دیا ان کے کانوں نے تو نہیں سنا، لیکن ان کے کانوں سے ان کی صلبوں کے اندر پہنچا، اندر جو صلب کے اندر اولادیں پیدا ہونے والی انہوں نے سن لیا۔ فرمایا کہ وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ کو مان لیا اور اس کے اندر بڑے بڑے مفسر، محدث، مجاہد پیدا ہوئے۔ دیکھو یہ نبی کا تحمل، نبی کی ایسی یعنی مخلوق کے ساتھ ایسی شفقت کہ کوئی بات نہیں، کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ادھر آپ کی یہ بندگی، آپ اللہ کے لیے پتھر کھا رہے ہیں، اب انتہا ہو گئی نا ظلم کی۔ تو اللہ نے اسی تسلی کے لیے جب آپ مکہ واپس آئے ہیں، اللہ نے آپ کو معراج عطا فرما دی، کہا کہ محبوب تو اکیلا نہ سمجھ اپنے آپ کو، یہ جو پتھر پڑے ہیں یہ ہمارے منشا کے بغیر کون کیا کر سکتا ہے، لیکن ہم اسی کے اندر ہمیں جو لطف آ رہا، صبر تحمل تو نے کیا، اور پتھر پڑ رہے ہیں اور پھر تو مجھے پکار رہا ہے اور میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے۔ پر یہی نظارہ اور لطف ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، ورنہ ہم تو تیرے اتنے پیارے اور تو ہمارا اتنا پیارا ہے، آجا تجھے معراج کا وہ مقام عطا فرماتے کہ جبرائیل کو بھی نصیب نہیں ہے۔ کہاں پتھر پڑ رہے ہیں اور بے بس نظر آ رہے ہیں، اور کہاں جیسے واپس مکہ پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لی۔ تبھی تو کہتے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی، یہ آزمائشیں آتی ہیں، شرط یہ کہ آپ کا جو قدم وہ اللہ کے لیے ہو۔ دنیا کے مفادات کے لیے اگر تڑپتے پھرتے ہیں تو وہ اللہ جانے، لیکن اللہ کے لیے، خدا کو پانے کے لیے، اور لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ یار خدا کو پالو، اس پر اگر آپ پر پتھر پڑتے ہیں تو یقین کرو تمہاری منزل پہ معراج ہی ہے، اللہ تمہیں بلند کرے گا، ساری بلندیاں تمہارے سامنے پست ہو جائیں گی، اور پھر اس مقام پر پہنچیں گے کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو جبرائیل کو کہا کہ چلو، جبرائیل کہتے اے اللہ کے حبیب، اس سدرۃ المنتہا یہ سارے کمالوں کی انتہا ہے، اس سے اوپر جانے کی مجھے مجال نہیں ہے، اگر میں نے اس سے اوپر جانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔
اس سے اوپر آپ ہی جا سکتے ہیں، میرا اس سے اوپر جانے کی مجال نہیں۔ تو جبریل جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ، وہ بھی سدرۃ المنتہا کے اوپر جانے کی اس کو مجال نہیں۔ کہا کہ اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ ہی جائیں۔ اس بات پر امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، سید سے سید زادے تھے اور عاشق مصطفیٰ تھے۔ فرمایا کہ اے جبریل، تو نے بڑی نادانی کی، رب کعبہ کی قسم، جب میرے حبیب نے کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ آگے، اور آپ بغیر کچھ کیے آگے بڑھ جاتے، تو جب نبی کا ساتھ تجھے نصیب تو تھا اور تو ساتھ جاتا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا قرب خاص بھی دیتے اور پر بھی نہ جلاتے، کیونکہ تیرا ہاتھ نبی کے محبوب کے ہاتھ میں تھا۔ فرمایا کہ جیسے درباری شاہی کے اندر شاہوں کے ساتھ غلام بھی گھس جاتے ہیں تو سامنے والے بادشاہ غلاموں کو بھی اعزاز دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جبریل تو نے بڑی نادانی کی، اگر تو میرے محبوب کے اشارے پہ آگے بڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے چہرہ انور کی برکت سے تجھے وہ مقامات اللہ دکھا دیتے جو آج تک نہیں دیکھ سکے گا۔ نعرے رسالت محمد رسول اللہ، یہ تو عشق و مستی کی بات ہے نا۔ فرمایا جبریل تو نے بڑی غلطی کی، اور پھر جوش میں آگے فرمایا جبریل یہ کیا محبت ہوئی، تجھے میرے محبوب سے اتنی بھی محبت نہیں، رب کعبہ کی قسم اگر عطا اللہ ہوتا اور نبی کہتا چل اور میرے پر جل جانے کا اندیشہ ہوتا، فرمایا کہ پر تو کیا میں پہ جان جلا دیتا، لیکن آپ کے منشا کا انکار نہ کرتا۔ میں کہ تو نے میرے محبوب کے منشا پر اپنے پر جلا دیتا، قربان ہو جاتا، کیونکہ اشارہ میرے محبوب کا تھا، لیکن یہ نوبت نہیں آنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب تجھے دے دیتا۔ تو سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل نہیں جا سکا، اللہ تبارک و تعالی نے اسرافیل کو بھیجا۔ اسرافیل وہ آئے رفرفین کا تخت لے کر آئے، جس پر آپ کو بٹھا کے اسرافیل فرشتہ لے کر گیا، جو سور پھونکنے والا فرشتہ، جو عرش کے پاس بالکل سور پھونکنے کے تیار بیٹھا ہے، اس فرشتے کو بھیجا۔ تو دیکھو کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی اس معجزے کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ ابدیت کی وجہ سے، آپ کی بندگی ابدیت۔ اور دوسرا نقطہ علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں ابدی اس لیے کہا، دیکھو نبوت اور رسالت خالق سے مخلوق کی طرف آتی ہے، نبوت رسالت خالق سے مخلوق کی طرف آتی ہے، اس میں نزول پایا جاتا ہے، نیچے آ رہی ہے، اور عبدیت یہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتی ہے، بندہ عبادت کرتا تو اوپر جاتی ہے نا۔ تو عبدیت چونکہ مخلوق نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس میں نسبت سعودی پائی جاتی ہے، بلندی کی نسبت پائی جاتی ہے، اور رسالت جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یا بھی نبی و رسولی لکھتے، کہہ دیتے کہ پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول اور نبی کو، تو کیا ہوتا کہ ذات جو موصوف تو اوپر جا رہا ہوتا اور صفت نیچے آ رہی ہوتی، تو دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا۔ اللہ نے ایسی مناسبت اور میچنگ کی کہ وہ ذات جو محبوب کی وہ بھی اوپر جا رہی ہے اور صفت عبدیت بھی ساتھ اوپر جا رہی ہے، اس لیے ابدی فرمایا ہے، اس لیے ابدی فرمایا کیونکہ عبدیت بندے کی نیچے سے چونکہ اوپر جاتی ہے، تو فرمایا اس لیے، اور بندہ خود نیچے سے اوپر جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ابدیت ذکر کی تاکہ بالکل عبارت سلیس و مناسب ہو۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایک وقت کے امام سے یہ بات سنی، اپنے استاد سے سنی، کہ اصل میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مقام احدیت پر، گفتگو ہوئی تو اللہ نے خود پوچھا، اے میرے محبوب تو اپنے کے لیے کون سا لقب پسند کرتا ہے، کس لقب سے تجھے پکارا جائے؟ یہ اللہ نے پوچھا۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا اپنا ایک نام، ایک عنوان پسند، یار مجھے اس نام سے آپ پکاریں، تو اللہ نے خود محبوب سے پوچھا کہ تجھے کون سا لقب پسند ہے جس سے تجھے پکارا جائے؟ آپ فرمایا کہ عبدیت، مجھے عبد کا جو لقب ہے مجھے بہت محبوب، کیونکہ میں تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، اور بندگی ظاہر ہے کہ ایسا راز ہے کہ جس کے اندر ساری نبوت رسالتیں بند ہو جاتی ہیں، مجھے بندگی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ جب نبی پاک واپس آ گئے اور یہ آیات جب اتری تو اللہ تبارک و تعالی نے بندگی کے ساتھ ہی پکارا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، کیونکہ نبی نے اوپر جو یہی لقب اپنے پسند فرمایا۔ اس سے اندازہ کریں یہ کتنی بڑی رات اور کتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی کے اپنے منشا کے مطابق پکارا جا رہا ہے، بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پھر مسجد اقصی لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد حرام سے سیدھا عروج کرتے، ادھر کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ اصل میں مسجد اقصی آپ جانتے ہیں یہ تمام پہلے انبیاء کا قبلہ ہے، قبلہ اول، جس کو قبلہ اول بولتے ہیں، سارے نبیوں کا، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء اس قبلے میں آئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سب نبی۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس قبلے کے اندر بھی لے جانے سے مقصود یہ تھا کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام جن کا وہ قبلہ تھا، ان سب کے کمالات و انوارات بھی آپ کو عطا کر دیے جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ
اس لیے کیا، اشارہ یہ دے دیا تھا بس عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جو قبلہ نبیوں کا جو قبلہ جو بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، بنی اسرائیل کے قبلہ جو نبیوں کے قبلہ تھا، اب وہ اعزاز بنی اسرائیل کے پاس رہنے والا نہیں، اب یہ اعزاز بنی اسماعیل کے پاس آنے والا ہے۔ اب بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا قبلہ بنا دیں گے، اور وہی ہوا، وہ قبلہ منسوخ ہوا اور یہاں تک کہ بیت اللہ قبلہ بن گیا ساری کائنات، اس لیے یہ ذکر فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ وہاں پر آپ جب گئے بیت المقدس تو ظاہر ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء موجود، اس جسم جان کے ساتھ یا روحانی معنوی طور پر سارے انبیاء موجود، اور آپ نے ان کی امامت کروائی۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں دیکھا سارے انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہیں اور میں بھی کھڑا ہوں، تو نبی کریم فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لے گئے، سارے انبیاء نے مرحبا مرحبا کہا، یہاں تک مجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا کہ ساری یہ کائنات کے نبی موجود ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ ان کو نماز پڑھائیے۔ اور امامت تو نماز سے چلتی ہے نا، کہ مصلی کا جو امام ہے وہی آپ کی سلطنت کا امام۔ آج کل تو فضائیں بدل گئیں، لیکن پہلے امیر المومنین خود نماز پڑھایا کرتا تھا، کیونکہ مصلی کی امام جس کو مل گئی اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز کے لیے مصلی پہ قدم رکھ لیا، تو ظاہر ہے کہ بعد میں خلافت اول بھی آپ کو عطا ہو گئی۔ تو یہ امامت ایسی چیز تھی، تو آپ کو امام کو کھڑا کر کے اشارہ کر دیا کہ آپ سارے کے سارے جو ہے انبیاء اور رسول کے امام، آپ امام الانبیاء امام المرسلین بن گئے، اس لیے آپ کو وہاں لے جایا گیا تاکہ سب کی امامت کی شان آپ کو عطا کر دیں، اسے مسجد حرام تک پہنچے۔ اور مسجد حرام ظاہر ہے کہ الذی بارکنا حولہ، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں برکت ہی برکتیں ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور ہیں، وہاں ان کے مزار ہیں، ان کے انوارات ہیں، ان کی عبادات کی عکس وہاں موجود ہیں، یہ برکت والی جگہ۔ اور کیوں لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس محبوب کو یہ سیر اس لیے کروائی ہم نے تاکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس محبوب کو اپنی شان اور عظمت کی نشانیاں دکھائیں، اور وہ دکھائیں 10 معراجیں ہوئیں، 10 7 آسمانوں تک تو 7 معراجیں، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا یہ 8ویں معراج، پھر مقام شریف الاقلام یہ 9ویں معراج، پھر مقام عہدت عرش الہی پر مقام عہد اللہ کے دو بدو بیٹھے ہیں، تو یہ 10 معراجیں ہوئیں۔ اور 10 معراجوں میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کر لی، 10 معراجیں ہو گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جائے۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ حقیقی جو ملاقات اس کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ آپ یہ 10 معراجیں مکمل ہو۔ تو یہ معراج جہاں پہلے آسمان پہ گئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، تیسرے آسمان پہ گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، چوتھے آسمان پہ گئے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، پانچویں آسمان پہ گئے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، چھٹے آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ساتویں آسمان پہ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات اور